اس کا پہلا شعر ہے: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ دم نکلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی مشکل سے کوئی بات پوری ہو، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پورے ہونے کے لیے جلدی کرنا۔ آپ نے محاورہ بھی سنا ہوگا کہ بھائی کیوں دم نکلا جا رہا ہے، یا کیوں مرے جاتے ہو، یعنی جلدی کرتے ہو۔ تو دل میں ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں جن میں سے ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے دم نکلا جا رہا ہے۔ میں نے مانا کہ میرے بہت سے ارمان نکل گئے، لیکن اس وقت جو میرا حال ہے اس کو اگر سامنے رکھوں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ کم نکلے، کیونکہ جتنے ارمان نکلتے گئے ان سے زیادہ پیدا ہوتے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ارمان ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے بھی اپنی روزمرہ زندگی میں یہ دیکھا ہوگا کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ بس میری یہ خواہش کسی طرح جلدی سے پوری ہو جائے، اور جب وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک اور خواہش اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ تو یہ سلسلہ یوں چلتا ہی رہتا ہے۔ تو اس کے لیے غالب کو یہ کہنا پڑا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش چاہتا ہوں کہ جلدی سے پورا ہو جائے، جلدی سے پوری ہو جائے، اور جب وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے، یعنی وہ ارمان نکل جاتا ہے، تو پھر یہ خیال آتا ہے کہ نہیں بھائی ابھی یہ ارمان تو باقی رہ گیا۔ محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، تو بس اس کے معنی کا کیے دیتے ہیں کہ عشق و محبت میں مرنا جینا ایک جیسی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی کھلی ہوئی مثال یہ ہے کہ ہم جس کافر پہ مرتے ہیں، اب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ کافر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ اکثر شعراء اپنے محبوب کو کافر ہی کہتے ہیں، اور کافر وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پیار سے، ہمارے محبت سے انکار کرتا ہے، جیسے کہ کافر ایمان کے اس درجے سے انکار کرتا ہے جس پر ہم اور آپ ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی ہم اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور اس کا دیدار ہمارے لیے زندگی کا ایک سہارا ہے۔ تو بس ثابت یہ ہوا کہ اس مقام پر مرنے جینے میں کوئی خاص فرق ہے نہیں۔